ناظرین آداب، اقسام شاعری کے زمرے میں ہم لوگوں نے اس سے قبل قصیدہ اور غزل کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم سب ایک اور اصناف مرثیے کے حوالے سے بات کریں گے۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے بنا ہے۔ رثا کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا، نحوا کرنا یا رنج و ملال کا اظہار کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ اس اصناف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی اوصاف حسنہ کو بیان کر کے اس کے اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے رنج و ملال کو بیان کیا جاتا ہے۔ بالخصوص اردو شاعری میں مرثیے سے مراد وہ صنف شاعری ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے اعزاء و اقارب کی شہادت اور کربلا کے تمام واقعات و بیانات کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے مرثیے جس میں کربلا کے واقعات و بیانات کو پیش کیے جاتے ہیں کربلائی مرثیہ کہلاتے ہیں۔ مرثیہ جس میں ماتم، رنج و ملال، غم و اندوہ، رونا، نحوا کرنا جیسی باتیں کی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن پہ مرثیے کہے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا اسد اللہ خان غالب کا مرثیہ غالب۔ اقبال نے جو داغ دہلوی پہ مرثیہ لکھا تھا وہ ہے مرثیہ داغ، اور بذات خود اقبال پہ جو مرثیہ لکھا گیا وہ مرثیہ اقبال۔ اس طرح کے مرثیے جو کسی بھی اشخاص جو شہدائے کربلا کے علاوہ ہو، ایسے مرثیوں کو شخصی مرثیے کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارے سامنے دو طرح کے مرثیے نکل کر آتے ہیں، پہلا شخصی مرثیہ اور دوسرا کربلائی مرثیہ۔ مرثیے کی خصوصیات۔ مرثیے میں انسانی نفسیات و جذبات کی عکاسی ہوتی ہے اور مرثیہ نفسیاتی عکاسی کی بہترین ترجمان ہوا کرتا ہے۔ مرثیہ تو رونے اور ماتم کرنے کے نام کو کہتے ہیں، اس لیے چاہے وہ نثر ہو یا نظم ہو، جب بھی کسی پہ رونے، ماتم کرنے یا غم و اندوہ کا اظہار کرنے کا جو بھی پیرایا اختیار کیا جاتا ہے وہ مرثیے کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی حیت کی قید و پابند نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایسا ہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی شعراء اور ادبا گزرے ہیں، تقریباً رائج تمام اصناف میں، تمام حیت میں انہوں نے اس صنف کی طبع آزمائی کی ہے، لیکن جدت وقتاً فوقتاً ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے مشہور و معروف شاعر سودا نے مرثیے کے لیے ایک جدت پیش کیا تھا مسدس کی شکل میں۔ مسدس 6 مصرعوں والے شعر کو کہتے ہیں۔ اس طرح مرثیے کے لیے سب سے پہلا کسی نے تجربہ کیا تھا مسدس میں، وہ ہے سودا، اور یہ صنف اور یہ حیت اتنی معروف ہوئی کہ تقریباً اس کے بعد اکثر و بیشتر شعراء نے اسی حیت میں شعر کہنا یعنی مرثیہ کہنا عام کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا نام میر ضمیر لکھنوی کا آتا ہے۔ میر ضمیر لکھنوی نے مرثیے کی
اجزائے ترکیبی کو مرتب کیا، اور اس طرح ایک حیت کے ساتھ ساتھ اس کے اجزائے ترکیبی بھی ہمارے سامنے آئے۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی اس طرح ہے: پہلا، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اس طرح کل مرثیے کے 8 اجزائے ترکیبی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلا، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کا تمہید ہوتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تمہید میں شاعر اصل موضوع سے ہٹ کر کچھ علیحدہ مضمون باندھتا ہے۔ اس لیے چہرے میں شاعر صبح کی سما، شام کی سما، منظر کی عکاسی، حمد و نعت اور منقبت وغیرہ سے اپنے مرثیے کی تمہید شروع کرتا ہے، جسے ہم چہرہ کہتے ہیں۔ مرثیے کا دوسرا جز آتا ہے سراپا۔ اس جز میں مرثیے کی ہیرو کی خد و خال، قد و قامت اور اس کی دوسری بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسرا جز ہے رخصت۔ مرثیے کے اس حصے میں ہیرو کو اہل خانہ اور عزیزوں سے میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت چاہنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جز آتا ہے آمد۔ ہیرو کا میدان جنگ میں نمودار ہونے اور شان و شوکت کے ساتھ ایک کینوس پہ ظاہر ہونے کو آمد کہتے ہیں۔ ہیرو کا میدان جنگ کی طرف شان و شوکت کے ساتھ بڑھنے کا ذکر اس جز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جز آتا ہے وہ ہے رجز۔ ہیرو اس حصے میں اپنے بزرگوں کے کارناموں، اپنے اسلاف کی بہادری، شجاعت، ان کی شان و شوکت کو بیان کرتا ہے، اور پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اس اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اندر وہ شجاعت بھی ہے، وہ قناعت بھی ہے، وہ صبر بھی ہے، وہ تحمل بھی ہے، اور باطل سے لڑنے کی قوت بھی ہے۔ ان تمام واقعات کو شاعر رجز کے اس حصے میں پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد مرثیے کا جو اصل غرض و غایت ہے لکھنے کا، جس کی وجہ سے مرثیہ وجود میں آیا، وہ منظر ہے جنگ کا منظر۔ جنگ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ ایک رسم ہے جہاں پہ انسان اپنی جان پر کھیل کر حق کے لیے باطل سے ٹکراتا ہے، جیسا کہ شہدائے کربلا اور امام حسین، ان کے عزا و اقارب نے باطل سے ٹکرایا حق کے لیے۔ مرثیے کے اس حصے میں میدان جنگ کے اندر کی لڑائی کا پورا سما کھینچا جاتا ہے۔ تلوار، گھوڑے، خون کے چھینٹے، تیر کا چلنا، سر کا کٹنا، بازوؤں کا کٹنا، ان تمام چیزوں کا ذکر، جنگ کے میدان میں جو جو چیزیں رونما ہوتی ہے، شاعر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، جنگ ہوگی تو باطل کی طرف سے جو مرے گا وہ ہلاک ہوگا، اور جو حق کی طرف سے لڑتا ہوا مارا جائے گا اسے شہید کہا جائے گا۔ اس طرح شہادت پیش آتی ہے۔ حضرت امام حسین یا ان کے رفقا کی شہادت کا ذکر شہادت کے زمرے میں کیا جاتا ہے، اور شہادت کا واقعہ اس قدر پراندوہ اور پراثر طریقے سے کیا جاتا ہے کہ دیکھ کر انسان کے جذبات اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اپنا ہیرو جو حق کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، جس سے اتنی انس ہو، اتنی محبت ہو، تو اس کے لیے دل تڑپے گا ہی۔ جب دل تڑپتا ہے تو اصل جز آتا ہے بین۔ بین میں شہدائے کربلا کی شہادت پر گریہ وزاری کا منظر کشی کیا جاتا ہے۔
ذکر شہادت اور بین کی کامیابی پر کسی مرثیے کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ مرثیے کی یہ دونوں اہم جز ہیں جن کے بیان پر میر انیس کو عبور حاصل تھا۔ یوں تو مرثیے میں بہت سارے شعراء نے طبع آزمائی کی، لیکن اس مرثیے کی افق پر جو آفتاب و مہتاب کی طرح رونما ہوئے، ان میں لکھنؤ کے دو مشہور شاعروں کا نام سر فہرست ہے۔ پہلا میر ببر علی انیس اور دوسرا مرزا دبیر۔ دونوں اپنے اپنے فن کے ماہر استاد تھے، اور اسی لیے ان دونوں میں معرکے بھی ہوئے جن کا تذکرہ ہمیں اردو ادب کی تاریخ میں سر فہرست ملتا ہے۔ انہی کے معرکوں پر علامہ شبلی نعمانی نے ایک تحریر لکھی تھی، ایک کتاب لکھی تھی جو کافی مقبول ہوئی اور تقابلی تنقید کا نقش اول ثابت ہوئی، جس کا نام ہے موازنۂ انیس و دبیر۔